السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک چینل میں میری طرف سے اپنے جتنے لسنرز ہیں، ویورز ہیں، سب کی خدمت میں ڈھیروں ڈھیر دعائیں اور ڈھیروں ڈھیر سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ کے نگہبان فرشتے ہر وقت ہر جگہ آپ کی حفاظت فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دعا اپنے لیے تو مانگنا عبادت ہے نا، اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ ہی مل جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ کسی کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں، کسی کی عزت کریں۔ جب آپ کسی کی رسپیکٹ کریں گے تو وہ بھی آپ کی عزت کرے گا۔ اچھے لوگ ہمیشہ ہی اچھے ہوتے ہیں، آپ کے دلوں میں بھی، آپ کے دماغ میں بھی، آپ کی زبان پہ بھی ان کی اچھی ہی تعریف ہوتی ہے، چاہے آپ ان کے ساتھ مل رہے ہوں یا نہ مل رہے ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک تو ہوگا کہ زمین و آسمان کی کنجیاں کیا ہیں اور ناممکن کاموں کو ممکن کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے ایک دو باتیں، خوش رہنے کا راز کیا ہے، تھوڑی سی بات اس پہ کر لیں کہ خوش رہنے کا راز ہے کیا۔ ہماری زبان کے ساتھ خوشی اور ناخوشی کا بہت تعلق ہے۔ غصے میں خاموش ہو جایا کریں، ایسے جملے اور باتیں نہ کہیں جو دوسروں کے دل دکھانے والی ہوں۔ آخر آپ بیٹی کی ماں ہیں، بیٹی کو غصہ کنٹرول کرنا آپ کو ہی سکھانا ہے۔ جی، اور آپ بیٹے کی ماں بھی ہیں۔ بیٹوں کو زبان کھلی چھوڑنے کی، چیخنے کی اجازت نہ دیں، وہ کسی کے شوہر بنیں گے۔ ان کی تربیت آپ ہی کو کرنی ہے۔ اللہ ان دونوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی اور عقل والے الفاظ استعمال کرنے کی سمجھ دے۔ ایک اور کام آنے والی ٹپ یہ ہے کہ اس دنیا میں مسافر کی طرح رہیں، دنیا کو ٹارگٹ نہ بنائیں۔ بس اپنا عقیدہ یہ بنا لیں کہ میں اس دنیا میں اس لیے ہوں کہ اصل زندگی کے لیے سامان پیک کر لوں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ آخرت کی فکر ہوگی تو دنیا کی فکریں خود ہی ہیچ لگنے لگیں گی۔ کسی کی نعمتوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ اپنا موازنہ، مقابلہ، کمپیریزن کرنا بد نصیبی ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کو ہماری نعمتوں سے کیا اور ہمیں کسی کی نعمتوں سے کیا۔ اور ویسے ہو سکتا ہے بڑا بولنے سے اگلے لمحے وہ نعمتیں ہی نہ رہیں۔ فرعون کا انجام سب کے سامنے ہے۔ بھٹو کہتا تھا بس بھٹو کے سوا کچھ ہونا نہیں ہے، اور نواز شریف سمجھتا تھا کہ اس کے بغیر کچھ ہے نہیں، اور الطاف حسین کہتا تھا میں پتہ نہیں کیا ہوں۔ پھر کیا انجام ہوا؟ اللہ سے ہم سب کو، میرے سمیت، بہت ڈرنا، رونا اور آنسو بہانے چاہیے اپنی غلطیوں کوتاہیوں پہ، اور اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی سمجھ دے۔ لوگوں سے ہمیں شکایت تو ہے، لیکن ہم بعض دفعہ اپنے لیے ان کو دل برا کرنے کا موقع کیوں دے دیتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیں کہ لوگوں کی محبت اس کو ملتی ہے جو سخاوت کرتا ہے اور تکلیف میں نہیں ڈالتا، اور اس کا چہرہ کھلا رہتا ہے۔ جب آپ کسی کا دل دکھائیں گے تو پھر اپنے دل کے دکھنے کا بھی انتظار کرنا چاہیے کہ اب ہماری باری بھی آئے گی۔ دوسروں کو تکلیف میں ڈالنا خود کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا جائے، کسی کو جگہ دے دینا، مسکرا دینا، سلام کر دینا وغیرہ، یہ ایک دوسرے کے لیے دل بڑا کر دیتا ہے۔ اگر ناخوشی کے پیچھے فکر معاش ہے تو دو باتیں اپنا یقین بنا لے، روزی ہمیں تلاش کرتی ہے، مل کر ہی رہے گی۔ دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ برکت ہوتی ہے۔ اس یقین کے مطابق مالی معاملات چلائیں۔ بہت زیادہ لوگوں میں نہ گھلے ملے کہ آپ بہت ایکسپوز اور فری ہو جائیں۔ لوگوں سے ذرا سا کنارہ ایک اچھے انداز سے رکھا کریں۔ یہ رویہ غیبت سے بچائے گا، حسد سے، لوگوں کی اذیتوں سے، جیسا کہ بد اخلاقی، تکبر وغیرہ سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ جتنا ہو سکے سوال کرنے سے بچیں، خود پر ڈیپینڈ کرنے والے بنیں۔
اللہ سے لوگوں سے بے نیاز ہو جانے کی دعا کیا کریں۔ دین سے چمٹے رہنے میں خوشی ہے، کیونکہ ایسے مخلص بے لوث دوست اور ساتھی مل جاتے ہیں۔ علم ملتا ہے تو زندگی پازیٹیو رہتی ہے، توبہ کی اور زندگی کی بہتر بناتے رہنے کی موٹیویشن ملتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہم نہ کسی کو تکلیف دیں اور نہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے، نہ کسی کا دل دکھائیں اور نہ ہی کوئی ہمارا دل دکھائے۔ ایک اور بات، بچے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، جو بھی دیا یہ اللہ کا مال ہے۔ اللہ پتہ نہیں، یہ بچے ہمارے پاس رب کی امانت ہے، ہم کتنے دن ان کے ساتھ ہیں، ہماری زندگی کتنی ہے یا ان کی کتنی ہے یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ زندگی اب اتنی ہے کہ کسی کو ایک لمحے کا نہیں پتہ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسی بیماری نکل آتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کسی کے ماں باپ کو کانٹا تک نہ چبھے ذرا سا، نہ ان کے بچوں کو، کہ ماں باپ بیچارے پریشان حیران ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بچے جو ہیں وہ نہ تو اکیلے باپ کے بچے ہوتے ہیں، نہ ہی اکیلی ماں کے بچے ہوتے ہیں۔ ماں اکیلی کے تابوں اگر اس کے پہلے سے وہ بچے ہوں کسی اور شوہر میں سے، اور اگر وہ ہیں بچے تو اللہ نے، خامد کا بھی کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ کہیں سے بنا کے لے آیا ہے ان کو۔ اللہ نے ایک چیز، ایک سسٹم بنایا جانوروں میں، انسانوں میں، پرندوں میں، حتیٰ کہ چیونٹیوں میں، یہ چھوٹی موٹی جو مخلوق پھر رینگتی پھرتی ہے ان میں، اڑنے والی میں، ہر ایک میں، کہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اولاد کی غرض سے، تو اللہ پاک بیوی امید سے ہوتی ہے، بیوی کی قربانی ہے کہ وہ 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں اپنا خون پلاتی ہے، پیار سے، محبت سے اس کو رکھتی ہے، پھر بچہ پیدا کرتی ہے۔ لیکن خامد بھی آرام میں نہیں ہو جاتا، وہ اس بچے کے لیے کہ بیوی اچھی خوراک کھائے، اچھے ڈاکٹر کو دکھائے، آرام کرے، خوش رہے، اس کے لیے وہ دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، کمی میں، بیشی میں جو بھی کرتا ہے وہ اپنے بیوی کے لیے لے کے آتا ہے۔ اور بیوی جو بھی کرتی ہے کہ میرا خامد آئے، خوش رہے، بچہ ہمیں اللہ تندرست دے، کہ وہ اللہ پاک ان کو ایک بچہ عطا کر دیتا ہے۔ اب وہ بچہ باپ کا بھی ہے اور ماں کا بھی ہے، اور اصل میں وہ اللہ کا مال ہے، میرا تیرا نہیں ہے، دونوں کو اللہ نے دی ہے۔ اور اللہ کسی سے اولاد دے کے نہ چھینے، اور نہ کسی اولاد سے ان کے ماں باپ کو چھینے۔ بچوں کی پرسنالٹی کمپلیٹ نہیں ہوتی جب کہ دونوں ماں باپ نہ ہوں، اور دونوں ماں باپ بھی عقل والے ہوں، جھک کے رہنے والے ہوں، اللہ کا شکر کرنے والے ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، اور بچوں کو حیا، شرم، نیکی کی توفیق دینے والے ہوں۔ الہی ثم آمین۔ اللہ ہمارے بچوں کو اسی طرح، میرے نبی کی پوری امت کے بچوں کو اسی طرح بنائے کہ گھر جو ہے وہ ایک جنت کا گہوارہ بن جائے، اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، بچے دونوں اپنے ماں باپ کو انجوائے کریں اور ماں باپ دونوں اپنے بچوں کو انجوائے کریں۔ یہ بڑی ہی ضروری بات ہے۔ کئی دیکھو باپ ہوتے ہیں جو بچے ماؤں سے چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں ماں باپ کے گھر نہیں جانا، وہ بھی ایک ظلم ہے۔ اور کئی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ بچے میرے ہیں، بچے نہ ملے، تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، سب کچھ لکھ رہا ہے، ایپٹیچیوڈ ہمارے کیا ہے، ہمارا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ کیا ہے، لوگوں کا ہمارے ساتھ کیا ہے۔ بس ہمیں اللہ سے ہر وقت رحم، کرم اور فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ سب کو اپنے اپنے گھروں میں آباد شاد رکھے۔ ابھی ہم لوگ اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، کیا چیز ہے یہ آیت ہے؟ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ یہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کل ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اس کا ترجمہ ہے، اسی کے پاس ہیں زمین و آسمان کی کنجیاں، پھیلا دیتا ہے جس کی روزی چاہے اور ماپ دیتا ہے۔ وہ ہر چیز پر، ہر چیز
کی قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ روزی میں برکت کے لیے صبح شام اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ صبح فجر کے ساتھ 11 دفعہ پڑھ لیا کریں اور عشاء اور مغرب کی نماز کے بعد اس کو ایک پوری تسبیح پڑھ لیا کریں 101 دفعہ اول آخر درود شریف۔ تنگی انشاءاللہ اللہ پاک دور کر دیں گے اور بے پناہ خوشحالی نصیب ہوگی۔ اور ہر جمعرات کو خیرات دیں، کم از کم اس وظیفے کو 41 دن تو ضرور پڑھیں، ویسے تو یہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے اندر جتنی بھی جمعراتیں آئیں اس پہ اپنے حسب توفیق خیرات ضرور دیں۔ اب آپ دیکھیں زمین و آسمان کی کنجیاں ہوتی کیا ہیں؟ چابیاں۔ چابیاں کیا ہیں؟ یعنی جس کے بغیر کوئی چیز کھل نہیں سکتی۔ چابی ہوگی کھلے گی، چابی نہیں ہے نہیں کھلے گی۔ تو یہ جو روزی ہے نا، یہ 100% اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ عقل سے کچھ نہیں ملتا، ورنہ بیوقوف بھوکے مر جاتے ہیں۔ بس اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بالکل بیچارے کو تنگ کر دیتا ہے روزی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تنگ روزیوں والوں کو اللہ اتنی دے دیتا ہے کہ ان سے سنبھالی نہیں جاتی، اور جو فراخ روزی والے ہیں وہ ایسا اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں، وہ ایک پیسے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی پناہ میں رکھے اور رزق روزیوں میں برکت دے۔ کہ مجھے اس طرح پتا ہے کہ ہمارے ایویشن میں ایک افسر تھے، تو ان کا ایک رشتہ دار تھا، وہ بیچارہ اتنا امیر تھا، اور یہ جو افسر بن گیا یہ بیچارہ ذرا غریب گھر کا تھا، تو وہ ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ تو کچھ سالوں کے بعد وہ کہہ رہا ہے ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو باہر کوئی شیشہ بوتل بیچنی، لوہا شیشہ یہ بیچنے کی آواز آئی، تو کہتے ہیں ہمیں لگا کوئی جانی پہچانی سی آواز ہے۔ جب باہر گئے تو دیکھا تو وہی بندہ تھا، اور ریڑھی کے اوپر اس نے ٹوٹی ہوئی بوتلیں اور گھی کے 3 ڈبے اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھی بیچارے نے، اور وہ آوازیں لگا لگا کے بیچ رہا تھا۔ تو جب اس نے اس کو دیکھا تو اس نے بھی پہچان لیا۔ سبت رسول ان کا نام تھا۔ میری ایویشن کے جو افسر تھے میرے میاں سے میرے خیال ایک کورس سینئر تھے، فوت ہو گیا بیچارہ، کافی سال ہو گئے جوانی میں، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے۔ کہہ رہا میں اس کو دیکھ کے کانپنے لگ گیا کہ ہم ایک اس وقت عام سے لوگ تھے اور اس کا پورے شہر میں دبدبہ تھا، اور اب ریڑھی پہ بوتلیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ آوازیں لگا رہا ہے لویا چھان بورا بیچ لو۔ استغفر اللہ، اللہ کسی کو بھی اس امتحان میں نہ ڈالے، لیکن ہم سب کو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کو لاکھ پتی کو ککھ پتی بنانے میں اور ککھ پتی کو لاکھ پتی بنانے میں صرف ایک اشارہ ہے، وہ کن کہے تو فیکون ہو جائے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میرے رب کی تو شان ہے، جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی کا ایسے کبھی کسی غریب کا، کسی ضرورت مند کا، مانگنے والے کا، ملازم کا، کسی غریب ترین بیچارے رشتہ دار کا جو روٹی پانی سے تنگ بیٹھا ہے اس پہ ہنسے نہ، مذاق نہ اڑائیں۔ یہ نہ ہو کہ کل ہم اس کے سامنے مذاق بن جائیں، وہ ہماری جگہ ہو ہم اس کی جگہ ہو۔ اللہ کو تو بس قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ملک، دنیا، بادشاہی اللہ کی ہے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، جس سے چاہے عزت دے، جس سے چاہے ذلیل کر دے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی، یار وہ ہر چیز پر مکمل قادر ہے۔ لہٰذا اپنے میں خوف پیدا کریں، اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد والوں کو سمجھائیں کہ خدا کے خوف سے ڈریں، اور جب کبھی دل میں کوئی غرور پیدا ہو، نعوذ باللہ کہ اللہ ہمیں کبھی دماغ میں بھی، تو اٹھ کے نیچے بیٹھ جایا کریں کہ اللہ معاف سب کچھ تیرا مال ہے۔ تو یہ میں نے لکھا دیا پارہ نمبر 25 سورہ شورہ آیت نمبر 12، پارہ نمبر 25 سورہ الشورى آیت نمبر 12۔ کئی کہتے ہیں ہمیں اردو کی گنتی نہیں سمجھ آتی، تو 25 پارہ آیت نمبر 12 یہ یاد رکھیں گے۔ اب اگلے پہ آتے ہیں، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔
لہو مقالد السماوات والارض، اللہ بنانے والا ہے ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز کا ذمہ لیتا ہے، اسی کے پاس کنجیاں ہیں زمین و آسمان کی۔ بات پھر آ کے اس کی طاقت پہ ہی ختم ہو گئی نا۔ اللہ کی بہترین تعریف ہے کہ اللہ نے ہر چیز بنائی ہے تو وہ ہر چیز کا ذمہ لیتا ہے، اس کے پاس کنجیاں ہیں زمین و آسمان کی۔ تو اگر وہ اپنی کنجیاں اپنے پاس بند کر لے، ہمیں دے ہی نہ، تو ہم کدھر رہ گئے؟ روٹی سے گئے، پانی سے گئے۔ اللہ معاف کرے، اگر اللہ ہمیں اولاد ہی نہ دے تو پھر ہم کچھ کر بھی رہے ہیں تو کس کے لیے؟ اگر اولاد دی ہوئی چھین لے ایک لمحے میں۔ ہمارے منگلہ میں نیبر تھے ایک بریگیڈیئر صاحب، وہ ایک دن اپنے گئے ہیں میر پور، کسی کوئی دوست بینک والا کلاس فیلو ملا، اس نے کہا آپ آئیں نا کسی دن ہمارے گھر، تو اس نے کہا نہیں تکلف نہ، اس نے کہا نہیں اپنے بیوی بچوں کو لے کے آئیں، اس نے کہا چلو 2 دن بعد کا ٹائم رکھ لیا۔ شام کو وہ چلے گئے اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 4 بیٹے 1 بیٹی اور میاں بیوی، اور رستے میں سریے سے بھرا ہوا ایک ٹرک کھڑا تھا، اس میں گاڑی لگی اور 4 بچے وہیں مر گئے، اور جو بریگیڈیئر صاحب تھے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گئی، اور اس کی بیوی کے دماغ پہ چوٹ لگی، اور وہ پاگلوں کی طرح یہ کہتی تھی یہ میرے فلانے کی گاڑی پڑی ہے، یہ اس کا سائیکل پڑا ہے، یہ اس کی تو یہ اللہ کی چیزیں ہیں، اولاد بھی اللہ کی چیزیں ہیں، مال بھی اللہ کی چیزیں ہیں، عقل بھی اللہ کی چیزیں ہیں، خوشحالی بھی، اور اللہ کی چیز ہے تنگی بھی۔ اس میں بھی اللہ ہمیں سکھاتا ہی ہے لوگوں کو کہ انسان کو سمجھ آئے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کسی کو بھی کسی امتحان میں نہ ڈالے، میری تو یہ دعا ہے۔ لیکن میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کل میں آپ سے اس ٹاپک پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کروں گی تاکہ لمبا نہ یہ زیادہ ہو جائے۔ تو اب میں آپ کو وہ مثالیں دیتی ہوں جو میری آنکھوں سے میں نے دیکھی ہیں۔ تو یہ سورہ الزمر پارہ نمبر 24 کی آیت نمبر 63 یعنی 63 آدھی ہے، شروع والی۔ سورہ الزمر پارہ نمبر 24 آیت نمبر 63 آدھی ہے، شروع والا ہاف۔ یہ تو ہو گئی، اب آخری بات کی طرف چلتے ہیں کہ آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ ناممکن چیز جو ہے اللہ اس کو ممکن نہیں کر سکتا۔ اللہ کے لیے ناممکن کو ممکن کرنا ایسا ہی ہے، کن کہا فیکون ہو گیا۔ تو ایک سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 7 ہے، اس میں ہے عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قدیر وَاللَّهُ غفور الرحیم۔ یعنی یہ ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے ہے۔ اس کے صرف ترجمے پہ نہ جائیں، ترجمے کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو نہیں ہو سکتا تھا اللہ نے کر دیا۔ اس طرح کوئی بھی کام ناممکن کو اللہ ممکن کرتا ہے، جدھر کو مرضی گھما دے۔ آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے جو لوہا تھا نا، یہ چشمے کی طرح بہتا تھا اللہ کے حکم سے، ان کے لیے انعام تھا یہ، اور وہ اس سے بڑے بڑے برتن بناتے تھے، ظروف، بڑے بڑے دیگیں، دیگچے، زرہ بتریں، جو بھی چیزیں ہیں نا وہ بڑی بڑی، وہ چلتا تھا چشمے کی طرح، آپ بناتے تھے ان سے۔ ایک دفعہ سوچا کہ میں بے شک بادشاہ ہوں، پیغمبر ہوں، لیکن میں تھوڑا یہاں سے کچھ لیتا ہوں، میرا تو مال اتنا بکتا ہے، اتنا بکتا ہے کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، میں تو اس کمائی سے کھا رہا ہوں۔ صرف سوچا، صرف اللہ کے نبی نے، جس کو اللہ نے اتنے اتنے انعام دیے، حضرت داؤد علیہ السلام کو، جس کے بیٹے کو بھی پیغمبر بنایا، جس کو اتنے اتنے انعام دیے، انہوں نے صرف سوچا کہ میں تو خود کما رہا ہوں، مجھے کیا ٹینشن ہے۔ تو اگلے 10 دن 15 دن کوئی بندہ ہی نہیں آیا خریدنے والا۔ آپ پریشان ہو گئے، یہ کیا میرے ساتھ بن گیا، اب میں کیا کروں؟ شاید جو میں نے یہ کہا تھا میں تو خود ہی اپنی کمائی پہ چلا رہا ہوں، اس پہ تو نہیں کہیں اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ جو عقل والے ہوتے ہیں لوگ، اور جو اللہ کے نیک چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ان کو تو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ میری ہی غلطی ہے۔ قسم خدا کی میں کبھی کسی کو بڑا لفظ کہہ دوں نا، اگلے لمحے میرے ساتھ ہو جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹی بات ہو چاہے بڑی، پھر اس میں سے گزرے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے بڑا ڈر آتا ہے کسی کو بھی کچھ کہتے ہیں، میں بڑی اللہ سے معافیاں مانگتی رہتی۔ اب جناب وہ سجدے میں گر گئے توبہ کرنے کہ یا اللہ
میرا کوئی میں چیزیں بنا بنا کے بھر دیا سب کو، کوئی آ ہی نہیں رہا، اگر میرے وہ کہنے پہ تیری پکڑ ہے تو مجھے معاف کر۔ تو اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے کہا چلے میرے بیٹھے پروں کے اوپر بیٹھ گئے، وہ ان کو لے کے گئے پہاڑوں کے اوپر، دیکھا کہ جتنے برتن آج تک انہوں نے بیچے تھے نا وہ سارے وہاں پڑے تھے۔ یعنی اللہ فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں بھیجتا تھا، وہ خرید کے لے جا کے پہاڑوں پہ دوبارہ پھینک آتے تھے، وہ پھر لویا پھر چشمہ بن کے بہہ جاتا تھا۔ آپ سمجھتے تھے کہ میرا بک بہت کرا ہے، یہ اللہ کا کرم تھا ان کے اوپر۔ اسی طرح زندگی میں اگر چار پیسے ہمارے پاس کبھی اللہ تعالیٰ دے دے خود خوشی سے یا اتفاق یا ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے، تو کپڑوں سے باہر نہ کوئی بھی ہو جائے، کپڑوں کے اندر کرتے بھی اللہ کو ایک لمحہ ہی لگتا ہے۔ یہ پیغمبر کے ساتھ ہوا واقعہ، میں کل بتانا چاہتی تھی لیکن پھر میرا لمبا ہو گیا تھا، تو میں نے کہا تھا کل میں بتاؤں گی، ورنہ یہ تو گھنٹے بھر کا بن جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو سمجھائیں کہ شکر کریں، ہر چیز اللہ کی ہے، اس کے دینے میں تو تھوڑی دیر لگتی ہے لیکن اس کے لینے میں بس اشارہ ہی ہے۔ اور رہ گیا یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے، دشمنی کو دوستی میں بدل دینے والا ہے، ناکامی کو کامیابی میں یہ بدل دینے والا ہے۔ 21 دفعہ صبح شام اگر آپ پڑھیں، اَسَ اللّٰهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللّٰهُ قدیر واللّٰهُ غفور الرحیم۔ امید ہے کہ اللہ کر دے تم میں اور وہ جو تمہارے دشمن ہیں ان میں دوستی۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے بے شک۔ یعنی اللہ نے بتایا کہ جو تمہارے آج کے دشمن ہیں، جو تم قتل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے کھڑے ہو جاؤ نیام سے تلواریں نکال کے، ہو سکتا ہے اللہ کل ان کو تمہارا دوست بنا دے، تمہیں ان کا دوست بنا دے، اور تم آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے بہن بھائیوں کی طرح ہو جاؤ، بھائیوں کی طرح ہو جاؤ۔ لہٰذا لڑائی میں بھی کبھی ایسے الفاظ نہ استعمال کریں کہ جب کبھی آمنا سامنا ہو تو پھر شرمندگی سے فیس بھی نہ کر سکیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ دشمنی کے لیے ہے، آپ کا کوئی کام رکاوٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں ہمارے بس سے باہر ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ اللہ اس کو ممکن کر دے گا۔ یہ ہے ہی ناممکن کو ممکن کرنے والا۔ سورہ الممتحنہ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 7، لمبی بھی نہیں ہے، میں تو اس کو سال ہر سال سے پڑھتی ہوں۔ اَسَ اللّٰهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللّٰهُ قدیر واللّٰهُ غفور الرحیم۔ اے اللہ مجھے میرے دل میں کسی کی نفرت نہ ڈالنا، میرے دل میں کسی کا حسد نہ ڈالنا، مجھے بھی لوگوں کے دشمنی سے، حسد سے اپنی پناہ میں رکھنا، میں تیرے خوف سے ڈرتی ہوں۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے بہت ہے، میری اوقات سے بہت ہے، اللہ کا شکر ہے، میرے لیے میرے بچے بہترین ہیں، خاوند بہترین ہے، اچھے والدین نے میری تربیت کی ہے، اچھے بہن بھائی ہیں، اچھا ننیال ددیال ہے، اچھا سسرال میں رہ لیا، عزت سے وقت گزر گیا، شکر ہے۔ اللہ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے خوش و خرم رکھے، میری سب کے لیے دعا ہے۔ اب میں چھوٹا سا آپ کو کوئی لفظ ایک بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کو چاہیے نا کہ اس کو بے حساب رزق میں برکت ہو، یا اس کی پریشانیاں، اس کی مشکلیں دور ہو جائیں، غم فکر مٹ جائیں، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یا کریم پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم بھی کہہ سکتا ہے کیونکہ اس نے لگاتار پڑھنا ہے، یا کریم بھی کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم ہو۔ ایک تو بسم اللہ کی اتنی برکت ہے کہ اللہ نے 5 دفعہ زمین پہ بھیجی ہے، 4 دفعہ اٹھا لیا، یہ 5ویں دفعہ ہے، تو اس کی بڑی برکت اور ہے کہ یا کریم، اللہ کرم کر دے، اللہ کرم کر دے۔ اللہ کیسے نہ آپ پہ کرم کرے گا؟ آپ کے کرم کو روکنے والے جو ہیں نا، اللہ ان کو ایسے دھول بنا کے اڑا دے گا، پتہ نہیں کہاں جائیں گے۔ وہ آپ پہ کرم کرے گا۔ آپ نے کسی کے لیے کوئی کبھی زندگی میں بد دعا نہیں کرنی، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کے دل کی آہ اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے لگاتار۔ اپنا منہ کالا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کسی کو کہہ کے۔ یا کریم کی 8 تسبیحاں پڑھیں، کام آپ کا انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا، ناغہ نہیں کرنا۔
اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ملا ہوا لفظ ہے، اور وحی کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، قیامت تک کے لیے وحی نہیں تبدیل ہوتی۔ اور ایک پڑھا کرے یا باسطو، یا باسطو، یہ بھی وہی ہوا تھا۔ اگر کسی کے بچوں کا رشتے کا مسئلہ ہو وہ یہ پڑھے۔ اگر کسی کے بچوں میں میاں بیوی میں کوئی ناراضگی پریشانی ہو، یا خود ہمارے والے لوگوں میں ہماری عمر کے میں میاں بیوی میں جھگڑا ہے، تو یا باسطو پڑھے۔ رشتہ چاہیے بیٹے بیٹی کا، یا باسطو پڑھے۔ اولاد چاہیے، یا باسطو پڑھے۔ یہ ہر طرح کے رزق کے لیے ہے، تو اس کو کھلا ہی پڑھے۔ اس کا آپ بے حساب اللہ تعالیٰ آپ کو راحتیں دے گا، خوشیاں دے گا، آپ کے لیے اچھی راہیں کھول دے گا۔ تو میرا خیال ہے آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے ڈھیروں خوشیاں، کامیابیاں، خوشحالیاں، تندرستیاں دے۔ کوئی ہماری کوتاہیاں، غلطیاں، کوئی ہماری بڑائی بولی ہوئی، کوئی ہماری بدنیتی، اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی سمجھ دے، عقل دے، حیا دے۔ اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ بچوں کے کسی امتحان میں نہ ڈالے۔ اللہ بچوں کی کامیابیاں، خوشیاں، تندرستیاں ہی دکھائے، اور اللہ بچوں کو نیک رکھے۔ اللہ ایسے نیکی ان کی طرف کرے کہ جیسے مشرق اور مغرب نہیں مل سکتے، ایسے یا اللہ سب دعا کیا کریں ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان میں اور برائیوں میں اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق و مغرب میں ہے۔ جیسے زمین آسمان قیامت آنے سے پہلے نہیں مل سکتے، ایسے ہمارے بچوں کو گناہوں سے، بے حیائیوں کے کاموں سے، ہمیں بھی بے حیائیوں کے کاموں سے اللہ دور رکھے، کیونکہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی، رب کو راضی کرنے کی ہر دم توفیق دے، نماز کا پابند رکھے، اور صبح شام کے وقتوں میں قرآن کی تلاوت کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اور ہماری سب کی دعاؤں کو، میرے نبی کی پوری امت کی دعاؤں کو ابھی منہ سے نکلے تو اللہ پاک لے جائے قبول کرنے کے لیے، جو مانگتے ہیں۔ جو نہیں مانگتے وہ تو اللہ نے ان کو نصیب ہی نہیں کیا ہوگا نا، ان کو نصیب ہونا اللہ جانے ان کی قسمت میں ہے کہ نہیں۔ جن کی قسمت میں ہے اللہ ان کو خوب بھر بھر کے دے، جن کے نہیں ہے اگر ان کی قسمت میں ہونا ان کی بہتری میں ہے تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اللہ نے دینی ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیں۔ اگر میرا پسند آیا ہو ایپیسوڈ تو آپ اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنی دعاؤں میں آپ مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ ہمیشہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین الہی ثم آمین۔